أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين۔ آج میں نے اپنی گفتگو کا عنوان جس آیت کریمہ کو بنایا ہے اس میں اللہ رب العزت اپنے پاک کلام میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوستو، آج اگر ہم اپنی زندگیوں پہ نگاہ ڈالیں، آج اگر ہم اپنے روز و شب کو کھالیں، آج اپنے گھروں پہ ہم نگاہ ڈالیں، آج اپنے گھروں کے معاملات دیکھیں، آج اپنے دنیاوی معاملات دیکھیں، تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ اللہ کریم نے جو ہمیں پر کرم نوازیاں فرما رکھی ہیں، اس کے باوجود بھی ہم پریشان نظر آتے ہیں۔ کوئی روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی اور مشکل کا شکار ہے۔ الغرض ہر بندہ جو ہے وہ پریشان نظر آتا ہے۔ جب ہم اپنی پریشانیوں کو دیکھتے ہیں اور پھر اپنی ان پریشانیوں کا حل اللہ رب العزت کی لاغیب کتاب قرآن پاک میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ کریم فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب تم پر کوئی مشکل آ جائے، جب کوئی پریشانی آ جائے، جب کوئی آزمائش آ جائے، جب کوئی تکلیف آ جائے، جب کوئی بیماری آ جائے، جب کوئی تنگی آ جائے، جب کوئی تمہارے پر بے روزگاری کے دن آ جائے، تمہارے اچھے دن برے ہو جائے، تمہاری فراوانی کے دن تنگی کا شکار ہو جائے، تمہارے لیے جب رزق کے دروازے بند ہو جائیں، تمہارے گھروں میں بیماریاں ڈیرے ڈال لیں، تمہارے گھروں میں ناچاکیاں ہو جائے، تم سیدھا کام کرو وہ الٹا ہو جائے، تم کاروبار میں ہاتھ ڈالو گھاٹا ہو جائے، تم کوئی خیر کا کام کرنے کی طرف جاؤ تمہیں نقصان ہو جائے، تو اس وقت تم کیا کرو؟ صبر سے اور نماز سے کام کرو۔ ہم ذرا اپنی نگاہیں ڈالیں، ادھر ہمارے گھر میں کوئی تکلیف آتی نہیں ہے، ادھر ہم واویلا مچانا شروع کر دیتے ہیں، ادھر ہم ہاتھ دھوائی مچانا شروع کر دیتے ہیں، ادھر ہم شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو، اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں مبعوث فرمائے۔ ان میں انبیاء بھی تھے، رسل بھی تھے، پیغمبر بھی تھے، نبی بھی تھے۔ اللہ کریم نے 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں مبعوث فرمائے، اور جن کی تاریخ ہمیں ملتی ہے، جن کے بارے میں قرآن ہمیں بتاتا ہے، جن کی ہسٹری کے بارے میں ہمیں کتابوں ملتا ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں کوئی ایک ایسا نبی بتا دے کہ جسے اللہ کریم نے آزمائش سے نہ گزارا ہو، جسے اللہ کریم نے مشکل سے نہ گزارا ہو، جسے اللہ کریم نے کسی تکلیف سے نہ گزارا ہو۔ آپ ایوب علیہ السلام کو دیکھیں تو ان کو بیماری کی تکلیف نظر آتی ہے، یوسف علیہ السلام کو دیکھیں تو وہ کنویں میں قید نظر آتے ہیں، یونس علیہ السلام کو دیکھیں تو مچھی کی پیٹ میں قید نظر آتے ہیں، اپنے پیارے آقا کریم کو دیکھیں تو طائف میں پتھر کھاتے نظر آتے ہیں، شیر ابی طالب میں گھاٹی میں 3 سال آپ کے ساتھ معاشی بائیکاٹ ہوتا ہے، آپ پتے کھا کے دن رات گزارتے نظر آتے ہیں، کہیں ہجرت کرتے ہوئے غار ہرا میں، غار ثور میں آپ قیام کرتے نظر آتے ہیں، کہیں آپ کا بھوک کا یہ عالم ہے کہ لوگ جب کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ بہت مشکل حالات ہے، بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے، تو آقا کریم اپنے یہ پتھر مبارک اٹھاتے ہیں، صحابہ کرام نے ایک ایک پتھر باندھا ہوتا ہے، میرے اور آپ کے آقا کریم نے 2 پتھر باندھے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کسی سفر کے دورے سے واپس آتے ہیں، واپس آ کر حضرت بلال سے کہتے ہیں کہ اے بلال ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ مجھے آقا کریم کے چہرے پر نکاہت نظر آ رہی ہے، مجھے آقا کریم کے چہرے پر پریشانی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرت بلال نے کہا کہ اگر تم نے پوچھنا ہے تو خود جا کے پوچھ لو۔ حضرت عثمان آپ کے کاشان اقدس میں چلے جاتے ہیں، ادھر دروازے کو کھٹکاتے ہیں، اندر سے اماں عائشہ کی آواز آتی ہے، پوچھتے ہیں کون؟ حضرت عثمان عرض کرتے ہیں کہ اے اماں
آپ کا غلام عثمان آیا ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہنے لگے اماں میں نے آقا کریم کا چہرہ دیکھا ہے، میرے آقا کریم کی بدنہاد چہرے پہ نظر ڈالی ہے، مجھے پریشانی نظر آئی ہے، نکاہت نظر آئی ہے، کمزوری نظر آئی ہے۔ اماں جان بتائے کیا ماجرا ہے؟ اندر سے آتی ہے کائنات کی وہ سب سے بڑی ماں کہ جس کے قدموں میں اگر رب چاہے تو ساری کائنات کی نعمتیں ڈھیر ہو جائیں۔ وہ اندر سے آواز لگاتی ہے، کہتی ہے بیٹا عثمان آج 4 دن ہو گئے ہیں کاشان اقدس پہ چولہا نہیں جلا ہے۔ یارو وہ آقا کریم یہ صبر کرتے ہوئے نظر آتا ہے، اور ہمیں کہ ادھر ایک ٹائم کھانا نہیں ملتا، ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، ہم شکوہ کرنے شروع کر دیتے ہیں، ہم لڑنے شروع کر دیتے ہیں۔ ارے اللہ کریم خود فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ میں نے کبھی اس کو سوچا، میں نے اس پہ تحقیق کی، میں نے اس پہ زیادہ توجہ دی، تو پھر مجھ پہ یہ عقدہ کھلا کہ واقعی اللہ کریم نے ہر عمل کا اجر رکھا ہے، نیکی کا ثواب رکھا ہے، لیکن یہ کیا بات ہے کہ جب معاملہ صبر کا آتا ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں اس کو اجر نہیں عطا کروں گا، میں اسے اپنا آپ عطا فرماؤں گا۔ سرکار کریم کی ایک حدیث پاک ہے کہ فرماتے ہیں کہ روز محشر ایک شخص اللہ کی بارگاہ میں اسے کھڑا کیا جائے گا، اور وہ شخص دنیا میں آنکھوں سے محروم ہوگا، اس کے پاس بینائی نہیں ہوگی۔ جب اس کا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ کریم فرمائے گا کہ فرشتوں سے کہ بتاؤ میرے بندو میں اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ میں نے اسے دنیا میں جو سب سے بڑی نعمت آنکھیں ہیں اسے وہ نہیں دی، اس نے زندگی بھر اپنے ماں باپ کو نہیں دیکھا، اس نے زندگی بھر اپنی بیوی کو نہیں دیکھا، اس نے زندگی بھر اپنے بچوں کو نہیں دیکھا، اس نے سورج چڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس نے سورج غروب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، اس نے بہار آتے ہوئے نہیں دیکھی، اس نے بارش برستے ہوئے نہیں دیکھی، اس نے دنیا کی کوئی نعمت نہیں دیکھی۔ یہ ہاتھوں کو ٹٹول کر اس کو محسوس کرتا تھا، لیکن یہ صبر کرتا تھا، اس نے زندگی بھر کبھی شکوہ نہیں کیا۔ بتاؤ اس کے ساتھ میں کیا معاملہ کروں؟ فرشتے عرض کریں گے مالک اسے جنت کا اعلیٰ درجہ عطا فرما دے۔ تو سنے اس وقت اللہ کریم صبر کرنے والوں کو کیا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم فرمائے گا کہ اے فرشتوں میں نے اپنے پاک کلام میں نہیں فرمایا تھا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں گا؟ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں انہیں کیا اجر دوں گا، میں اسے جنت کے بھی اعلیٰ سے اعلیٰ مقام بھی عطا کروں گا، لیکن میں آج اس کو وہ بنائی عطا کروں گا کہ جس سے یہ اپنے رب کا دیدار کر سکے گا۔ اب آپ بتائیں کہ جو یہ شخص کہے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں اور وہ صبر کر لے، یارو یہ زندگی کتنے دن کی ہے؟ 50 سال کی ہے، 60 سال کی ہے، 70 سال کی ہے، آخر ختم ہو جانی ہے، لیکن وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے، پھر اس زندگی میں یہ نا کہ اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے تو کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ اور پھر میں جب دیکھتا ہوں کہ صبر والے کون ہیں، آؤ نا 1,24,000 ہم تو صبر کرتے نظر آ رہے ہیں، ذرا آقا کے غلاموں کو بھی دیکھو، آؤ اس بلال کو دیکھو کہ جس کو تپتی ریت میں لٹا کر اس کا آقا اوپر سر رکھ دیتا ہے، پھر اس کے اوپر لڑکے کھڑے کر دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے اپنے رب کا نام چھوڑ دے، وہ پھر کہتا ہے احد احد، تو پھر اللہ کریم اس بلال کو کیا شان عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم معراج پر تشریف لے جاتے ہیں، جنت کا ملاحظہ کیا جاتا ہے، آپ کو قدموں کی چاپ سنائی دی جاتی ہے، آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کس کے قدموں کی چاپ ہے؟ اللہ کریم کے فرشتے جبرائیل فرماتے ہیں کہ مولا یہ آپ کے غلام بلال کی قدموں کی آواز ہے۔ ارے اس بلال نے صبر کیا تو یہ مقام ہوا۔ پھر آؤ نا اللہ کریم کی سب سے پیارے حبیب پاک کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں، اور ہمارے سال کا بھی کیا خوبصورت اس کے اندر ایک خوبصورتی ملے گی۔ جو پورا سال ہے اس کا جو آخری مہینہ ہے وہ بھی قربانی بھی ختم ہوتا ہے، وہ بھی صبر بھی ختم ہوتا ہے، اور نیا مہینہ محرم بھی شروع ہوتا ہے، وہ بھی قربانی بھی شروع ہوتا ہے، اور صبر کی انتہا بھی ختم ہوتا ہے، اور ہم انہی صبر کے دونوں کناروں پہ کھڑے ہو کر آج صبر کی بات کر رہے ہیں، تو پھر کیوں نہ امام حسین کی بات کر لیں۔ ارے آؤ نہ ذرا کربلا کی زمین پہ دیکھو، آج اپنے چھوٹے سے بچے کی انگلی کٹانی پڑ جائے ہم مارنے مرانے پہ آ جاتے ہیں، اور قربان جائے سیدہ پاک کے لال پر کہ جس نے اپنے 6 ماہ کے اصغر کے گلے میں حلق میں وہ تیر کھاتے ہوئے بھی دیکھ کر پھر بھی رب سے کہہ رہے ہیں کہ مالک تو راضی ہے۔ وہ اپنے جوان سالہ علی اکبر کے کٹی ہوئی گردن کو دیکھ کر بھی کہہ رہے ہیں کہ مالک تو راضی ہے۔ وہ اپنی جسم پہ تیروں پہ کھا کر بھی رب سے کہتے ہیں کہ تو راضی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ جو اگر جب صبر والوں کا مقام اللہ کی بارگاہ میں ہوگا نا، اتنی میرا ایمان کہتا ہے
کہ اس وقت جو صبر کا قافلہ ہوگا، اس کا جو سربراہ ہوگا، اس کا جو سالار ہوگا، اس کا جو امیر کارواں ہوگا، وہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہوں گے۔ کیوں کہ جو صبر آپ نے کیا ہے، میں کہتا ہوں سامنے فرات کھڑا ہے، وہ حسین فرات سے کہہ کہ ادھر چل گیا، فرات کی جرأت ہے کہ نہ آئے، وہ تو صبر کر کے بتا رہے ہیں کہ دوستو فرات بھی سامنے ہو، حسین علیہ السلام ہو، نبی پاک کا نواسا ہو، حضرت فاطمہ کا لال ہو، مولا کائنات کا لختی جگر ہو، اور وہ کہے فرات میں آئے، وہ تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے رب میرے اس حال میں راضی ہے، تو دنیا والوں دیکھ لو یہ حسین بھی راضی ہے۔ دوستو آج تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو میری آپ سے صرف یہی گزارش ہے، تکلیفیں آ جائیں صبر کر لیں۔ آخری حدیث پاک بیان کرتا ہوں اور پھر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص کا نامہ اعمال اللہ کریم کی بارگاہ میں پیش کیے جانے لگے گا، اللہ کریم فرمائے گا اس کا نامہ اعمال نہ کھولو۔ فرشتے عرض کریں گے یا رب العالمین کہ اس کا نامہ اعمال کیوں نہ کھولیں اور پھر اس کا حساب کیسے ہوگا؟ تو اللہ کریم فرمائے گا اے میرے فرشتوں، تم کیا میرے اس بندے کے بارے میں نہیں جانتے کہ میں نے اس کو زندگی بھر کتنی دفعہ آزمایا، کبھی اولاد لے کے آزمایا، کبھی مال لے کے آزمایا، کبھی اس کے اچھے حالات کو برے بنا کر آزمایا، اچھی صحت کو اس کی بیماری میں تبدیل کر کے آزمایا، اور میرے بندے نے آگے سے کیا کیا؟ اس نے کہا مالک تیرا شکر، تیرا کرم، تیری مہربانی ہے، اس نے زندگی بھر مجھ سے کسی بات بھی شکوہ نہیں کیا، آج میں اس کا نامہ اعمال دیکھے بغیر بلا حساب اس کو جنت عطا فرماتا ہوں۔ تو یارو اتنا آسان سودا، اتنی آسان جنت کے لیے اللہ کریم نے آپ کے لیے یہ سودا رکھ دیا ہے، اور ہم ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کریم صبر میں بڑے اجر عطا فرماتا ہے۔ انسان صبر کر لے نا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ دنوں کو پھیرتا ہے۔ ابھی دیکھیں سورج ہے، یہ سورج غروب ہو جائے گا، پھر رات کی کالی جو ہے وہ اندھیرا چھا جائے گا، چاند بے شک ہوگا لیکن روشنی اس طرح نہیں ہوگی، پھر رات گزر جائے گی، پھر سورج آ جائے گا، تو نہ کبھی سورج سدا رہے گا اور نہ کبھی کالی رات سدا رہے گی۔ اس لیے اگر کسی کے دن مشکل میں ہے تو وہ بھی گزر جائیں گے، اور اللہ کریم اچھے دن بھی عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کے ذریعے اللہ کریم اپنے بندگی کو جو ہے وہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔